بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت بہت زیادہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، بہت زیادہ بچوں کی مائیں، بچوں کے والدین میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ قاری صاحب، ہمارے بچوں کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، حفظ شروع کیا ہے، ہمارے تو گلے میں نا ہار ہی ڈل گیا ہے، یقین جانے ہم تو پھنس گئے ہیں بچوں کے حفظ شروع کرا کے۔ اتنی پریشانی انہوں نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے کہ شاید الفاظ بیاں مشکل ہو۔ آپ کو سب سے پہلے میں پیارو یہ بتاتا چلوں کہ جو قرآن کی پختگی ہے نا، وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ بیٹھیں اور آپ زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں، دوبارہ آپ قرآن کھولیں تو آپ کو یاد ہو، اس چیز کی گارنٹی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن یاد ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ آج آپ کا حفظ مکمل ہوا اور آپ کہیں کہ آپ کو آج ہی سارا قرآن یاد ہو جائے، مشکل ہے۔ آپ کو ایک بار نہیں، میں 1,00,000 بار اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ جس وقت میں نے حفظ کیا تھا تو مجھے یہ بھی شک تھا جس دن حفظ کمپلیٹ ہوا اور باہر سے مولوی صاحب آئے، میری انہوں نے دستر بندی کی، مجھے شک تھا کہ یار پتہ نہیں میں نے حفظ بھی کیا ہے کہ نہیں، کس چیز کی دستر بندی، مجھے تو دیکھ کے بھی کوئی نہیں آتا، اتنا کچا قرآن تھا، ٹھیک ہے؟ قرآن کے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس چیز کی وجہ سے بوجھ میں نہ پڑے کرو، میری 40 سال عمر ہو گئی ہے تو میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ ایک امریکہ سے ایک میری والدہ محترمہ، مجھے وہ بیٹا کہتی ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہیں میرے ساتھ، بے لوث محبت۔ وہ یقین جانے ان کی جو ایج ہے نا، ذکر نہیں کروں گا اس کا، البتہ اتنا بتاتا ہوں ان کے بیٹے جوان ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹے ان کے بڑے ہیں، اس عمر میں آ کے انہوں نے آہستہ آہستہ حفظ کرنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت وہ پہلے دن سبق سناتی ہیں نا مجھے، ایک حرف وہ پڑھتی ہیں، ایک میں پڑھتا ہوں، ایسا سبق سناتی ہیں، ایک حرف ایک آیت میں 2 3 غلطیاں، لیکن جب وہی سبق ایک ہفتے کے بعد بار بار پورا ہفتہ ریپیٹ ہو کے گزرتا ہے نا، ایک ہفتے کے بعد انہوں نے پوری سورہ یاسین مجھے غلطی کے بغیر سنائی ہے۔ اب بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عمر 40 سال ہو گئی، کیا ہو گیا 40 سال ہو گئی ہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ ہے کہ 40 سال کے بعد لوگوں کو یاد نہیں ہوتا؟ آخری عمر میں جا کر لوگوں نے پورے قرآن حفظ کیے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو حفظ ہو جائے نا، اس کی نگرانی رکھنی چاہیے کہ فرمان نبی ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ قرآن کریم جو پڑھ لو اس کی نگرانی ضرور رکھو، ورنہ یہ گلے سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح اونٹ کی گردن سے رسی نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جس وقت 20 سپارے حفظ کے درمیان ہو جائیں نا، قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے، 25 سپاروں میں جا کے پچھلی منزل بالکل بھول جاتی ہے۔ 25 سپاروں کے بعد قراء حضرات ہیں، وہ سبق اور سبکی پہ قرآن نکلوا دیتے ہیں، ختم ہو بس۔ پھر دوبارہ بچے کی اپنی محنت ہوتی ہے، دوبارہ ایک دفعہ گردان کرتا ہے، پھر روزانہ کی ترتیب تو بار بار پڑھتا رہتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے بندے کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے قرآن کو یاد رکھنے کی، ٹھیک ہے؟ اور نمبر دوسری بات، آپ اگر سمجھیں کہ قاری صاحب میں روزانہ ایک پاؤ یاد کروں تو میں یاد کر سکتا ہوں، بھائی ایک پاؤ یاد کریں یا ایک سپارہ یاد کریں، اگر روزانہ پیچھے سے ریوائز کرنے کی آپ کی ترتیب نہیں ہے نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یقین جانیں بہر ملکوں سے اتنے زیادہ لوگ میرے ساتھ اور رابطے میں ہیں، وہ یقین جانیں میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، اس طریقے کے مطابق وہ پڑھ رہے ہیں، اتنی آسانی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یقین جانے وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا تو کام آپ نے اتنا یقین جانے آسان کر دیا نا کہ ہمارے سر سے بہت بڑا بوجھ آپ نے اتار کے رکھ دیا۔ یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آگ لگانے سے تو یاد کچھ بھی نہیں ہوتا
کہ ہم اب بھی بیٹھے اور سارا یاد کر کے اٹھیں. جو یاد کرنے لگیں اللہ کے بندوں پہلے اس کو دیکھ کے پڑھا کرو, اچھی طرح یاد کریں اس کو دیکھ کر اللہ کے بندے. صحیح آ کو نہیں رہا اقترب للناس, ایک دیکھ کے پڑھنے کی یہ حالت ہے, اور زبانی یاد کر رہے ہو, کیسے یاد ہوگا؟ دیکھ کر ایسے یاد ہونا چاہیے, اگرچہ 3 حروف ہی ہوں لیکن صفائی سے ہوں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تھوڑا ہی ہو, آدھی لائن ہی ہو, لیکن صاف تو ہو نا. دیکھ کر دیکھ کر پڑھنے کی یہ حالت ہے, اور زبانی گزرے. اور جس وقت قرآن ہم بند کرتے ہیں ہمیں کچا پکا یاد ہوتا ہے. بتائیں ابھی یاد کیا وہ کچا پکا یاد ہے, اس سبق کی عمر تو 15 منٹ بھی نہیں ہے, یہ 15 دن کیسے یاد رہے گا؟ اور ہم 15 سالوں کے بعد کیا رہا ہوتا ہے ہمیں یاد نہیں ہے. دوستی لگاؤ اس کے ساتھ, دوستی بوجھ نہ بناؤ اسے. اچھا, اور قرآن کریم کی تلاوت کو انجوائے کیا کرو, آرام سے ریلیکس ہو کے, بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی بوجھ کے پڑھا کرو. جب اس کو اپنے اوپر سوار کر کے پڑھتے ہو نا بالکل نہیں یاد ہوتا. بھول جاؤ, یاد ہوگا. بھول جاؤ, جب اس کو اپنے اوپر سوار کر کے ہم پڑھتے ہیں کبھی نہیں یاد ہوتا. کیوں؟ ہم نے اپنے سر پہ اتنا بوجھ لادا ہوا ہے نا, ممکن ہی نہیں یاد ہو سکے. یا وہ بوجھ رہے گا یا قرآن کریم کے وہ الفاظ مائنڈ میں رہیں گے جن کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں. مشہور و معروف مثال ہے کہ ایک وقت میں آپ 2 کشتیوں پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے, تو سوچئے ایک وقت میں یا ٹینشن رہے گی یا آپ کا سبق رہے گا. ٹھیک ہے, آسان کام ہے. دیکھ کر صحیح یاد کرو, دیکھ کر یاد ہو جائے. تھوڑا یاد کرو لیکن روزانہ یاد کرو, روزانہ پیچھے سے ریوائز کرو اسے. قرآن کریم یاد ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے عمر گزرتی ہے قرآن کریم مزید پختہ سے پختہ تر ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر پہ ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں, قرآن کریم کی مجالس میں حصہ لیا کرو. جہاں بہت زیادہ حافظ ہو نا ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی امتحان دے دیا, کبھی امتحان لے لیا. جو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کبھی کبھار انٹرنیٹ سے تھوڑا بہت سن لیا, کسی حافظ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت مذاکرہ بھی کر لیا, بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر مزید اسی طرح کا کوئی سوال ہے نا, آپ دیکھ کر یاد کرتے ہیں, روزانہ ریوائز کرتے ہیں, یاد کرتے بہت ٹائم ہو گیا پھر بھی یاد نہیں ہو رہا, تو مجھے کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو قابل اطمینان جواب دے سکوں. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام.